نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بیشبا شکر و فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ زکوٰۃ و صدقات کے متعلق کچھ بیان جاری ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، ایک شخص نے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے جس نے اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر دیتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کیتی اس دے مال دا شر او دے تو دور ہو گیا۔ اچھے اس حدیث مبارکہ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال دے اندر بھی شر ہوندا ہے، اور شر اتنی دیر تک دور نہیں ہوندا جتنی دیر تک اس مال دی زکوٰۃ ادا نہ کیتی جائے۔ اور امام حاکم اس حدیث کے متعلق فرماندے نے کہ جدو تسی اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر لو گے تو تسی اپنے آپ تو اپنے مال دے شر نو دور کر دیتا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو تسی اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر دیتی تسی اپنی ذمہ داری نو پورا کر لیا، تواڈے ذمے جو سی وہ ادا ہو گیا۔ اور فرمایا، جس نے مال حرام جمع کیتا اور اس حرام مال دے وچ اس نے صدقہ یا زکوٰۃ ادا کیتا، فرمایا اس بات تے اس نو کوئی ثواب نہ ملے گا، اور اس دا گناہ اس دے ذمے باقی رہے گا۔ حرام مال وچوں صدقہ خیرات نہیں کیتا جا سکتا، حرام مال چوں صدقہ ادا نہیں ہوندا، اور اگر کوئی ایسا کرے دا تو فرمایا ثواب تے نہ ملے گا بلکہ اس دے ذمے گناہ بھی باقی رہے گا۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اموال نو زکوٰۃ دے ذریعے محفوظ کر لو، اور اپنی امراض دا علاج صدقہ دے نال کریا کرو، اور دعا اور آہو زاری دے ذریعے بلاواں دی یلغار نو دور کرو۔ یعنی ایک جگہ دے سرکار نے بھی فرمایا کہ جدو مال دی زکوٰۃ ادا کر لی جائے او مال ان سمجھو جس طرح چونا گچ محلات دے اندر، عمارت دے اندر وہ محفوظ ہو گیا۔ ہن اس مال نو چور لٹ نہیں سکتا، ڈاکو لٹ نہیں سکتا، وہ مال ضائع نہیں ہوندا۔ اور جس مال دی زکوٰۃ ادا نہ کیتی جائے وہ پھر شر تو محفوظ نہیں رہندا، اور جس مال دی زکوٰۃ ادا کر لی جائے صحیح حساب دے نال وہ مال نقصان نہیں ہوندا۔ اس حدیث مبارکہ سرکار نے بھی یہی فرمایا کہ اپنے مالاں دی زکوٰۃ ادا کرنے تو بعد اپنے مالاں نو محفوظ کر لو، یعنی مال دی زکوٰۃ ادا ہو گئی تو تواڈے مال محفوظ نے، ورنہ تواڈے مال غیر محفوظ نے۔ اور بیماری آ جائے تو اس دا علاج صدقے نال کریا کرو، یعنی اللہ دی راہ تے صدقہ دیویا کرو، وہ بیماریاں دا علاج ہے۔ بظاہر ڈاکٹر حکیم کو جانا یہ جائز ہے، کرنا چاہیے، ضروری ہے، لیکن نال نال فرمایا کہ اللہ نو راضی کرنے واسطے اس اپنے مال وچ صدقہ دیو تاکہ اللہ تواڈی بیماریاں دور کرے، اور آہو زاری کریا کرو، اللہ دی بارگاہ چ رویا کرو، اور اپنے واسطے دعا کریا کرو کہ اے دعا اور آہو زاری بلاواں نو ٹال دیے۔ اور سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ میں حاضر ہویا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، بے شک اپنے مالاں دی زکوٰۃ دینا اسلام دی تکمیل ہے۔ یعنی اسلام مکمل ادو ہوندا ہے، تیرا اسلام ادو مکمل ہوئے گا جدو تو اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر لوے گا۔ اور سیدنا عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ قضاء قبیلے دے ایک شخص سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں،
اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات دی گواہی دینا کہ تسی اللہ دے رسول ہو۔ اور اس تو بعد عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 نمازاں بھی ادا کرنا، ماہ رمضان دے روزے بھی رکھنا، ماہ رمضان قیام بھی کرنا، اپنے مال دی زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ اللہ دی ایک ہونے دی گواہی بھی دیتی، رسول اللہ دی رسالت دی گواہی بھی دیتی، نماز دا بھی پابند ہے، روزے بھی رکھدا ہے، قیام بھی کردا ہے، اپنے مال دی زکوٰۃ بھی دیندا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ انہاں اعمال وچ عمل کرے دا، انہاں چیزاں تے مکمل طور تے عمل کرے دا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدیقین اور شہداء دے اندر اس کا نام لکھیا جائے گا۔ یعنی جدوں اس دی موت ہوے دی تے شہیداں دے وچ اس دا نام ہوے دا اور صدیقین وچ اس دا نام ہوے دا۔ تے عمل بھی بڑے مختصر جائے نے، اتنا کو مشکل ترین عمل اللہ دے رسول نے نہیں ارشاد فرمایا۔ اسی بحیثیت مسلمان اللہ دے ہونے دی بھی گواہی دینے ہیں، رسول اللہ دی رسالت دی بھی اسی اقرار کرنے ہیں کہ اللہ دے رسول نے سرکار، اور نماز بھی پڑھنے ہیں، اور نماز بندہ مومن تے فرض ہے، نماز ضروری ہے، تے نماز بھی ادا کرنے ہیں، تے زکوٰۃ تے ادو دینی نے جدو مال ہوئے، بندہ صاحب نصاب ہوئے تے زکوٰۃ دین ہوندی ہے، صاحب نصاب نہ ہوئے اس تے زکوٰۃ ضروری نہیں۔ اس تو بعد ماہ رمضان آ جائے تو اس دے روزے رکھنا، اور مسلمان باقاعدگی نال الحمدللہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ معمولی جی عمل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ صدیقین اور شہداء دے اندر نام درج کرے دا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، سرکار دے حدیث مبارکہ نقل فرماندے نے کہ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر صاحب نصاب ہوئے یعنی اس کے کول مال ہے تو پھر حج بیت اللہ بھی کرے، ماہ رمضان دے روزے رکھے، مہمان نوازی کرے، اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ اس کو جنت وچ داخل کرے گا۔ چند چیزاں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ دا حج کرنا اگر اللہ مال دے، اور ماہ رمضان دے روزے رکھنا، اور اس کے اندر ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مہمان نوازی کرنا۔ اور مہمان نوازی کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سی کہ سرکار دے کوئی بعض اوقات کچھ نہیں نہ ہوندا تے مہمان آ گیا تے سرکار دوسرے کو ادھار لے کے بھی مہمان نوازی فرماندے سن۔ بلکہ ایک دو دفعہ انج بھی ہویا کہ سرکار نے ادھار منگیا ہے تے یہودی نے ادھار نہیں دیتا تے سرکار نے کوئی شے او دے کولو گرہ رکھوائی ہے، یعنی ضمانتاً سرکار نے کوئی شے رکھوا کے فرمایا اس کے بدلے بھی کچھ دے سکتا کہ میرے گھر مہمان آئے نے تے مہمان خالی نہ جان۔ مہمان نوازی کرنا بھی مسلمان دی شان و شیو ہے، اس دا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ رب کائنات دی بارگاہ دے دعا التجا کہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، مالک دو جہاں سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔